نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عتبة بن عبيد رفعه لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضات الله لأحقره يوم القيامة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقت منکشف ہوگی اور سزا اور عذاب ثواب کے منظر آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے جو یہاں پردہ غیب میں ہیں، تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا، یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدے میں ہی پڑا رہا ہو، اس کا حساب بھی یہی ہوگا اور وہ اپنے اس عمل کو بھی نیچا سمجھے گا۔ حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک جس وقت پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس دن سے لے کر موت کی گھڑی تک، جب تک اس پر موت نہ آ جائے اس وقت تک وہ سجدے میں پڑا رہتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ عذاب اور ثواب کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ یہ محسوس کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا یہ عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عائشہ اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے اور جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور پر اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ سمجھے جاتے ہیں ان کو خفیف اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خدا ترس بندے بھی ان سے بچنے کی فکر زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہے اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی پوچھ گچھ ہونی ہے، ہمیں ان سے بچنے کی پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے، جن کو عام سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم کسی کا حق دبا لیں
کسی کی چوری کر لیں، کسی کا دل آزاری کر لیں، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ماں امنا عائشہ الصدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ کیوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ آج ہم چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، کسی کو گالی دے دیں، کسی کے دل آزاری کر دیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بھائیو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھیں گے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔